شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ کے لیے بریانی کی ریسپی لائی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی آسان ریسپی ہے، جس کا نام ہے حیدرآبادی قیمہ بریانی۔ آپ اسے قیمہ ایگ بریانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 1 کلو قیمہ لیا ہے۔ آپ بیف یا مٹن کسی بھی گوشت کا قیمہ لے سکتے ہیں۔ اس میں ہم شامل کریں گے ادرک لہسن کی پیسٹ 2 ٹیبل اسپون، پسی ہوئی لال مرچ 2 ٹی اسپون، سوکھا دھنیا پاؤڈر 2 ٹی اسپون، ہلدی اس میں 1 ٹی اسپون جائے گی، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں، کٹی لال مرچ اس میں 1 ٹی اسپون جائے گی، گرم مسالہ اس میں 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے، سوکھا پودینہ ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے، دہی ہم اس میں 1 کپ استعمال کریں گے۔ ہم اسے اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے قیمے میں ان تمام مسالوں کو۔ اس کے بعد ہم اسے ریسٹ دیں گے تقریباً 20 سے 30 منٹ کے لیے۔ تو ہم یہاں پہ اسپائسی بریانی بنا رہے ہیں، تو اس لیے آپ اگر مرچیں کم استعمال کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ مرچیں کم بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ قیمے کو بھوننا ہے۔ قیمے کو بھوننے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین میں آئل ڈالنا ہے، ساتھ ہی ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے پیاز کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے۔ آئل میں نے یہاں پہ 1 کپ لیا ہے، پیاز یہاں پہ میں نے 3 پاؤ لیے ہیں۔ ہمیں اسپائسی مزیدار اور مسالے دار بریانی بنانی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم پیاز کا استعمال زیادہ کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ میرے پاس آلریڈی پیاز موجود تھا، اس لیے میں نے نکالا نہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سا پیاز آپ نکال دیں گارنش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس میں میرینیٹ کیا ہوا قیمہ ایڈ کر دیں۔ اسے 1 سے 2 منٹ تک کے لیے پہلے آپ اسے فرائی کریں، ساتھ ہی آپ اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں۔ ٹماٹر یہاں پہ میں نے ½ کلو لیے ہیں، جن کی میں نے پیوری بنا لی تھی، آپ چاہیں تو انہیں باریک کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں ہم سبز مرچیں بھی ڈال دیں گے اور 1 بڑے سائز کا لیمن ڈال دیں گے۔ لیمن کا اس میں ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میں ہمیشہ بریانی میں اس کا استعمال کرتی ہوں۔ اور ½ کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے ہم میڈیم آنچ میں اس قیمے کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ اس کا پانی بھی خشک ہو جائے اور ساتھ میں یہ قیمہ اچھے سے گل جائے۔ یہاں پر 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں، قیمہ گل چکا ہے، ساتھ میں پانی بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے چولہے کی آنچ کو تیز کر دیا ہے اور ساتھ میں ہم اس کی بھنائی کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے قیمے کی بھنائی 15 منٹ تک لازمی کرنی ہے، تب یہ قیمہ اچھے سے اس کی بھنائی ہوگی۔ اور جب آپ دیکھیں کہ اس کے جو آئل ہے یہ اوپر آ چکا ہے اور اس کی ایک زبردست سی اسمیل آ رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ قیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم رائس بوائل کر لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو بڑے برتن کا استعمال کرنا ہے تاکہ اچھے سے کھلے برتن میں رائس اچھے سے بوائل ہو سکیں۔ یہاں پہ میں نے بڑا برتن لے لیا ہے رائس بوائل کرنے کے لیے، ساتھ اس میں نے پانی بھی کھلا ایڈ کیا ہے۔ نمک اس میں نے پہلے 2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، ساتھ میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور ثابت مسالے اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے تو آپ اس میں رائس ڈال دیں۔ میں نے یہاں پہ رائس کو پہلے سے دھو کے رکھا ہوا تھا، جو میں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں۔ میں نے 1 کلو رائس لیے ہیں، میں کیونکہ 1 کلو قیمے کی بریانی بنا رہی ہوں، تو ہم قیمہ اور رائس جو ہے وہ برابر مقدار میں لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے تقریباً 80% آپ نے رائس کو بوائل کرنا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر کم آپ کو نمک لگے پانی میں اور رائس میں تھوڑا سا نمک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل وہی طریقہ ہے جیسے آپ سمپل نارمل رائس بوائل کرتے ہیں، تو آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ڈن ہو چکے ہیں، تو میں یہاں پہ پانی نتھار لوں گی اور اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اب ہم نے دم دینا ہے۔ دم کے لیے سب سے پہلے پین میں آپ نے نیچے مسالہ ڈالنا ہے قیمے کا، اس کے اوپر آپ نے رائس ڈالنے ہیں، پھر آپ نے مسالہ ڈالنا ہے، پھر رائس ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے تہیں لگانی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے قیمہ نیچے ڈالا ہے پین میں، اس کے اوپر پھر میں نے رائس ڈالے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اوپر میں نے قیمہ ڈالا ہے۔ تو یہاں پہ آپ چاہیں تو یہ لیمن کا الگ سے نکال سکتے ہیں، اگر کسی نہیں پسند ہے کہ جو نہیں کھانا چاہتا ہے، ویسے اس کا بہت ہی مزے کا یہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے۔ میں ویسے یہ کھا لیتی ہوں، مجھے پسند ہے، لیکن بچے نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے اسے نکال دیا ہے۔ تو خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے اوپر قیمے کی جو تہ ہے وہ بچھا دیا ہے، اوپر میں نے تھوڑی سی سبز مرچیں شامل کی ہیں، بیچ میں ڈالنی ہے گارنش کے لیے، تھوڑا سا دھنیا پودینہ ہم ڈالیں گے، ساتھ میں ہم نے جو پیاز براؤن کر کے رکھا تھا وہ بیچ میں ہم شامل کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ اوپر گارنش کر کے پھر ہم نے اس پر رائس ڈال دینے ہیں دوبارہ سے، اور پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کے اوپر
तमाम जो गार्निश की चीज़ें हैं वो हम डालेंगे, जैसे प्याज है, सब्ज़ धनिया, पुदीना है, सब्ज़ मिर्ची है, ये डालेंगे। थोड़ा सा घी मैंने इसमें 1/4 कप डाला था, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर जो स्पाइसी बिरयानी नहीं खाते हैं तो आप बेशक सब्ज़ मिर्चें बाद में मत ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने पहले से बॉयल अंडे करके रखे हुए थे, ये तकरीबन 10 अंडे थे जिन्हें मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो बड़े पीस में भी काट सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पे है। और यहाँ पे हमने फूड कलर डालना है। मैंने येलो फूड कलर जो था वो थोड़े से दूध में मैंने इसे मिक्स करके वो डाला है, और इसे हम कवर करके तकरीबन हल्की आंच में 15 मिनट के लिए इसे दम पर रख देंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनली लुक दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े की तैयार हुई है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और हमने यहाँ पे बिरयानी को दम दे दिया है। तो ये देखें जनाब, इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है। यकीन माने मेरे बच्चे कह रहे हैं मामा जल्दी करें, हमें बहुत भूख लग रही है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी है। इसके राइस आप देखें किस तरह एक दाना अलग है, और इतने मज़े की इसका टेस्ट है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने आप एक बार खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। और आप मुझे अपना फीडबैक भी दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये रेसिपी अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।